بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 248، 10ویں قسط ہے، یعنی ایپیسوڈ نمبر 10، قصص الانبیاء. اور واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا مبتلا ہونا ایک بلا کے اندر. ناظرین اس کی 9 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں. یہ 10ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے، اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اور اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا ازل سے ہوا ایسا مبتلا رسول، دلوں کو بھاگے ہی کچھ اس طرح ادائے رسول، کہ جان و دل سے صحابہ ہوئے فدائے رسول، دل و نگاہ کی دنیا پہ ایسے چھائے رسول. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بڑا سہل ہے، آسان ہے، اور وہ آپ کی دعا کافی ہے. آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے گی. اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو خدا کے پاس مواخذہ نہ ہو اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی جناب میں دعا مانگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہی. اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت شخص ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا، اور ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میں نے جو کیا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے بیان کرو. ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور وہ قریب ڈوبنے کی تھی، اور دریا کے سیلاب کے گرداب میں آ پڑی تھی. اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی تھی کہ اگر کشتی اس گرداب سے خداوندہ بچا لیو گا، اگر کشتی اس گرداب سے خداوند بچا لیوے گا تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دے دیں گے. اسی وقت خداوند قدوس نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے. حاصل کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی، اور ادھر حضرت داؤد کو خبر ہوئی کہ ایک کشتی نظر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑھیا عورت کو دیا کہ جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوا نے بند کیا تھا. ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی، میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن ایک فقیر بھوکا محتاج پیاسا میرے پاس آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا، اور اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی. چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی، اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا، میں بہت بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، اور اس روٹی سے مجھے سحری یعنی بھوک پوری نہیں ہوئی ہے، کچھ اور دیجئے. میں نے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائی دیتی ہوں. یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا، اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس بھوکے فقیر کے سبب سے بھی بہت ہی متفکر و غمناک ہو کر تمہارے پاس داد خواہ آئی تھی.
اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا کو کہہ دو اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کی 5 قسطیں بحمدللہ مکمل ہوئی ہیں، کل انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چمن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔